ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی خاتون کی مکمل اور سچی داستان پیش کر رہے ہیں جو ہر بات کا جواب قرآن مجید سے دیا کرتی تھی۔ ناظرین، آپ نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج بیت اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی غرض سے گھر سے نکلا۔ راستے میں ایک عمر رسیدہ خاتون ملی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے قافلے سے بھٹک چکی ہے۔ میں نے اسے سلام کیا، جس کے جواب میں وہ بولی، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ میں نے کہا، یرحمک اللہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ خاتون بولی، میں یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ اس خاتون نے جواب دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حج سے فارغ ہو کر بیت المقدس کی طرف جانا چاہ رہی ہے۔ میں نے کہا، آپ یہاں پر کتنے دن سے ہیں؟ خاتون نے جواب دیا، 3 لیال متواتر 3 رات سے۔ میں نے کہا، آپ کے پاس کھانے پینے کا کیا بندوبست ہے؟ وہ بولی، ہوا یطعمنی و یسقینی، وہی اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میں نے کہا، آپ وضو کس چیز سے کرتی ہیں؟ وہ بولی، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ میں نے پھر پوچھا، میرے پاس کھانا ہے، چاہیں تو آپ کھا سکتی ہیں۔ خاتون نے جواب دیا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، مراد یہ کہ میں روزہ سے ہوں۔ میں نے کہا، اما یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو شخص خوشی سے نیکی کرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ میں نے پھر کہا، سفر میں روزہ توڑنا تو ہمارے لیے حلال ہے۔ وہ بولی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جب مجھے احساس ہوا کہ ہر بات کا جواب صرف قرآن سے دیتی ہے تو میں نے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، آپ میری طرح بات کیوں نہیں کرتی؟ خاتون بولی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے جو اسے لکھ لیتا ہے۔ میں نے کہا، آپ کس قبیلہ سے ہیں؟ وہ بولی، ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی۔ میں نے کہا، میں نے آپ سے غلط سوال کر دیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ خاتون نے جواب دیا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ میں نے پھر کہا، کیا میں آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر آپ کے قافلے تک چھوڑ دوں؟ خاتون بولی، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، یعنی اگر تم یہ احسان کر دو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اس کا اجر دے گا۔ میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا تو اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ضعیف عورت ہے، شاید سوار ہونے میں کوئی پریشانی ہوگی تو میں مدد کر دوں گا۔ خاتون بولی، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ میں نے اپنی آنکھیں پھیر لیں اور کہا، بیٹھ جائیے۔ جب وہ خاتون بیٹھنے لگی تو اونٹنی بدک گئی اور اس کا کپڑا تھوڑا سا ہٹ گیا۔ خاتون نے کہا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ میں نے پھر کہا، آپ کچھ دیر صبر کیجئے، میں اونٹنی کا پیر باندھ دیتا ہوں۔
خاتون بولی ففہمناہا سلیمان، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا ہے، مراد آپ بہت عقل مند انسان ہیں۔ میں نے کہا جی تیار ہے، آپ اب بیٹھ جائیں۔ خاتون جب سوار ہوئی تو کہنے لگی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے مخلوقات کو مسخر کر دیا اور ہم اپنی قوت سے انہیں مسخر نہ کر سکے، اور بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میں اونٹنی کی لگام کو پکڑ کر تیز تیز چلنے لگا، اور اونٹنی کو تیز رفتار چلانے کے لیے جو آواز یعنی سیٹی دی جاتی ہے میں دینے لگا۔ خاتون بولی وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی چال میں اعتدال ملحوظ رکھو اور اپنی آواز پست کرو۔ تو میں اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرتے ہوئے عربی اشعار گنگنانے لگا۔ خاتون بولی فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس قدر بھی آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، یعنی اشعار گنگنانے سے بہتر ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ میں نے کہا اللہ رب العزت نے آپ پر بہت رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے۔ خاتون بولی وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، یعنی آپ بہت عقل مند ہیں۔ جب میں تھوڑا دور چلا گیا تو میں نے سوال کیا کیا اس سفر میں آپ کا خامد موجود ہے؟ خاتون نے جواب دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو تم لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ذہنی طور پر تکلیف ہوگی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا خاوند اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں خاموشی اختیار کرتے ہوئے چلنے لگا اور کوئی بات چیت نہیں کی یہاں تک کہ اس کے قافلے سے جا ملا۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا اس قافلے میں آپ کا کون ہے؟ خاتون بولی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد تو دنیا کی زینت ہے۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اس قافلہ میں ان کے بچے ہیں۔ میں نے پوچھا اس کی کیا پہچان ہے؟ خاتون بولی وعلامات وبالنجم هم یہتدون، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں، مراد یہ کہ میرا بیٹا اس قافلے کا سالار ہے۔ میں نے پوچھا آپ کے بچوں کا کیا نام ہے؟ خاتون نے جواب دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ کلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یعنی میرے بڑے بیٹے کا نام ابراہیم، دوسرے کا نام موسیٰ اور تیسرے کا نام یحییٰ ہے۔ میں نے آواز دی اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ، تو وہ لوگ خیمے سے باہر نکلے۔ پھر جب میں خیمہ کے اندر بیٹھ گیا تو وہ اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اب یوں کرو کہ اپنا چاندی کا سکہ دے کر کسی ایک کو شہر بھیجو کہ وہ دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں ملتا ہے، مراد یہ کہ مہمان آیا ہے اس کے لیے شہر سے بہترین کھانا خرید کر لاؤ۔ ان میں سے ایک لڑکا شہر گیا اور کھانا خرید کر لایا، پھر میرے سامنے پیش کر دیا۔ خاتون بولی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بیٹوں سے کہا تمہارا یہ کھانا میرے لیے اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ میں اس امر یعنی قرآنی آیات سے گفتگو کے بارے میں نہ جان لوں۔ بیٹوں نے کہا یہ ہماری ماں ہے اور 40 سال سے قرآن کی زبان میں ہی بات چیت کر رہی ہیں، اس خوف سے کہ کہیں کوئی زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے کی توفیق دے اور کسی سے کوئی ایسی بات نہ کہے جس کی پاداش میں کل قیامت کے دن ہمارا مواخذہ ہو اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔